بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز طلبہ، ہماری یہ کتاب دراصل افضل حسین EMLT مرحوم کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ بعد میں جماعت اسلامی کے اعیان اور ذمہ داران نے ایک مجلس تدوین و ترتیب درسیات کے نام سے تشکیل دی۔ ان حضرات نے اس کتاب کے اندر ترمیم و حذف و اضافہ کر کے اثر نو اس کتاب کی ترتیب دی۔ یہ کتاب اصل میں اردو ادب میں ہے اور ابتدائی کلاس کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ آپ حضرات سب سے پہلے اس کتاب کے سبق نمبر 1 حمد کو دیکھیں۔ حمد کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف کو، یعنی وہ اشعار جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ اب پہلا مصرع ہے، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیسا آسمان بنایا۔ یعنی اس شعر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، اس پر زمین بنائی اور اس کے ساتھ ساتھ آسمان بنایا، پیروں تلے بچھایا کیا خوب فرش خاکی، اور سر پہ لاجوردی یک صاحبہ بنایا۔ پیروں کے نیچے بہترین قسم کی زمین اللہ تبارک تعالیٰ نے بچھائی اور انسانوں کے سر کے اوپر آسمان کو بطور صاحبان کے ایک سائے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بنا دیا۔ اور تیسرا مصرع ہے، مٹی سے بیل بوٹے کیا خوش نما اگائے، پہنا کے سبز خلات ان کو جمع بنایا۔ مٹی سے ہر قسم کے بیل بوٹے خوش نما اللہ تبارک تعالیٰ نے بہترین اچھے رنگ کے اگا دیے، اور ان پیڑ پودوں کو اگانے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو ہریالی عطا کی اور پھر ان کو جوان کیا، بڑا بنا دیا، جو موٹے اور تناور درخت کی شکل میں ہو گئے۔ کچھ چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ بھی بہترین قسم کے خوشنما پھول دیتے ہیں۔ اس کے آگے مصرع ہے، خوش رنگ اور خوشبو گل پھول ہے اگائے، اس خاک کے کھنڈر کو کیا گلستہ بنایا۔ خوش رنگ، بہترین رنگ کا، اچھے رنگ کا اور اچھی خوشبو اور بہترین قسم کے پھول اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی درختوں پر اسی زمین سے اگا دیا، ان درختوں پہ لگا دیا۔ اور اس خاک کے کھنڈر کو کیا گلستہ بنایا۔ اگر یہ پیڑ پودے گھاس نہ ہو تو زمین کھنڈر اور ریتیلی ہو جائے گی، ریت بنجر اوسر بنجر ہوگی، اور اس کے بعد اس کو گلستان کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کر کے ہریالی، اس کو سبزی اگائی دی، جس کی وجہ سے وہ گلستان اور باغیچہ کی شکل میں بن گیا۔ میوے کیا کیا خوش ذائقہ رسیلے، چکھنے سے جن کے ہم کو شیریں رہا بنایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر قسم کے بہترین قسم کے میوے بنا دیے، اور جو ذائقے دار ہیں، بہترین ذائقہ ہے، کوئی سوکھا ہے، کوئی رسیلے دار ہے۔ آم دیکھیں کس قدر رسیلے دار ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ امرود ہیں، سیب ہیں، ان سب کو دیکھیں کتنا خوش ذائقہ اور بہترین قسم کے ہوتے ہیں۔ اور چکھنے سے جن کا ہم کو شیریں دہاں بنایا، ان کو چکھنے کے لیے، کھانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں منہ جیسی بہترین نعمت عطا فرمائی ہے۔ سورج بنا کے تو نے رونق جہاں کو بخشی، رہنے کو یہ ہمارے اچھا مقام بنایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات کو روشنی اور رونق زینت عطا کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورج بنایا، اور رہنے کے لیے ہمارے بہترین قسم کے مکانات اچھے بنائے ہیں، جس میں ہم سکھ اور چین کی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی،
قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواہ بنایا. اچھی قسم کی خوشنما خوبصورت چڑیاں جو چہکتی ہیں، ادھر کودتی ہیں ادھر کودکتی ہیں اور چہکتی ہیں اپنی اچھی آواز میں. یہ پیاری پیاری چڑیاں اللہ تبارک تعالیٰ کی اپنی زبان میں کیا کرتی ہیں؟ اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اس کی تعریف کرتی ہیں اور اس کی اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریفات کو بیان پڑھتی ہیں. آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا. اللہ تبارک تعالیٰ نے بہتا ہوا پانی بنا دیا اور اس بہتے ہوئے پانی کے اندر مچھلی کو پیدا فرمایا اور مچھلی کو اس پانی کے اندر تیرنے کے لیے ہنر سکھایا کہ اس بہتے ہوئے پانی میں وہ مچھلی آرام سے تیرتی رہتی ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کسی طرح کی اسے دشواری نہیں آتی ہے. ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کار خاتون نے کیا کب رائے گا بنایا. یہ کائنات کی جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، زمین اور اس پر بیل بوٹے، آب رواں، دریا، بہتا ہوا پانی، یہ سب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا اور اس پہ چرند پرند بنائے ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی. ان تمام چیزوں سے کاریگری کا اظہار ہوتا ہے. یہ کارخانہ تو نے کب رائے گا بنایا. اللہ رب العزت تو نے یہ کائنات جو بنائی ہے وہ بیکار نہیں بنائی ہے. یہ سبق مکمل ہو گیا. یہ ہم تمام طلبہ اس حمد کو اچھی طرح سے زبانی یاد کر لیں گے. نیچے لکھا ہوا معنی و اشارات، یعنی اس میں جو اہم الفاظ ہیں ان کے معنی کو اس میں لکھ دیا گیا. فرش خاکی، اس کا معنی دیا ہے مٹی کا فرش، زمین. مٹی کا فرش، زمین. فرش خاکی کا ترجمہ مٹی کا فرش، زمین. اس کے بعد ہے لاجوردی. لاجوردی کا ترجمہ کیا ہے؟ نیلے رنگ کا. نیلے رنگ کا. یہ جو نیلے رنگ کا آسمان اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے سر پہ بنایا، اسی کو لاجوردی سے تعبیر کیا ہے شاعر نے. صاحبان، شامیانہ. صاحبان یہ شامیانہ جو سایہ کرنے کے لیے کرتے، اسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان کو بطور سایہ بنایا ہے. خلات کے معنی ہوتے ہیں لباس، عمدہ لباس. لباس اور عمدہ لباس، اچھے لباس کو کیا کہتے ہیں؟ خلات. شیریں دہاں، میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا، جس سے آدمی زبان ہی سے میٹھی میٹھی باتیں کرے گا، اس لیے دہان مانے شیریں مانے میٹھا کے ہوتے ہیں، دہان کے مانے منہ کے ہوتے ہیں. تو میٹھی میٹھی باتیں آدمی زبان سے کرتا ہے. تسبیح خواں مانے سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنے والا، اللہ کی پاکی بیان کرنے والا. تسبیح مانے اللہ کی تسبیح بیان، خواں پڑھنے. تسبیح جو اللہ کی تسبیح سبحان اللہ، الحمد، سبحان اللہ کہتے ہیں، اسی کو تسبیح خواں سے تعبیر کیا شاعر نے. آب رواں، آب مانے پانی، رواں مانے بہنا، تو وہ پانی جو بہ رہا اس کو آب رواں سے تعبیر کیا ہے، بہتا ہوا پانی. رائے گاں، بیکار، بے مقصد. یہ کائنات اللہ تبارک تعالیٰ نے بیکار یا بے مقصد نہیں پیدا فرمائی ہے.